دھرم کی شکشا ہے یا ان کو حکومت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے پشت پناہی مل رہی ہے؟ شہریت ہند کے تحت، ہندوستان کے لاء قانون کے تحت گستاخ رسول اور محمد رسول اللہ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کے کرنے والے کو تعزیرات ہند کے تحت جتنی بھی کڑی سے کڑی سزا ہو وہ ملنی چاہیے۔ قرآن کی اس تعلیم کی بنیاد پر دیکھ لو، آج تک مولانا جرجیس نے جتنے بھی سال بہار اور بنگال کا دورہ کیا، رامائن پڑھی، گیتا پڑھی، سنائے منتر، لیکن کبھی بھی میں نے کسی کے بزرگوں کو الٹا سیدھا نہیں کہا۔ جب بھی رام چندر جی کا نام آیا تو رام چندر جی مریادہ پرشوتم، کرشن جی مریادہ پرشوتم، یہی نام لیے ہیں۔ اور یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تم کسی کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کی سرکار سے بھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کے ان تمام پنڈتوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ، جب آج تک ہم نے، ہمارے علماء نے جب آپ کے کسی بزرگ کو برا بھلا نہیں کہا، آپ کی کسی کتاب کو آگ نہیں لگائی اور جلایا نہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے رسول پر انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کو بہت بڑا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور نرسنگھانند جیسے زہریلے سانپ اس ہندوستان میں پنپتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے دھرم کی شکشا ہے یا ان کو حکومت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے پشت پناہی مل رہی ہے، شہ مل رہی ہے کہ ہم تمہیں گرفتار کریں گے دکھانے کے لیے؟ حقیقت میں وہ گرفتاری نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری سیکورٹی ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اور مسلمان جب کسی کے بزرگوں کو گالی نہیں دیتے تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو، ان کو ایسے جملے بولے جائیں جو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ بھی جانتے ہیں NRC اور CA کو لے کر مسلمان برداشت کر لیتا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے، گائے کے نام پر لنچنگ کی جا رہی ہے، ہم اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں ہونے والی گستاخی کو منظور نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہم ہی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے بزرگوں کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں پر انکش لگایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ میں نہیں کہتا ہوں یہ سب جملے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہمیں اس ملک کے قانون کو ماننا ہے، اس ملک کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ تعزیرات ہند کے تحت، ہندوستان کے لاء قانون کے تحت گستاخ رسول اور محمد رسول اللہ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کے کرنے والے کو تعزیرات ہند کے تحت جتنی بھی کڑی سے کڑی سزا ہو وہ ملنی چاہیے، وہ دینی چاہیے، تاکہ بھوشیہ کے اندر اور مستقبل کے اندر کوئی بھی کسی کے بزرگ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے اور اس کے ساتھ توہین نہ کرے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ۔ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ؟ کیا عزت رہ جاتی ہے ایسے شخص کی؟ کیا ایسے شخص کو دین کا گیان ہے، دھرم کا گیان ہے؟ کیا دھرم نے کبھی یہ سکھلایا ہے؟ کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایسا ایسا بولو، اس کے بڑوں کو ایسا کہو؟ ارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر جب ختم ہو گئی اور یہودیوں کو جب جلا وطن کیا جانے لگا کہ جاؤ اب تم اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاؤ، تو جانے سے پہلے ان یہودیوں نے کہا
اے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، ہم جا رہے ہیں اپنے اس وطن کو چھوڑ کر، ہم نے شکست کھائی ہے، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہمیں جلا وطن کیا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ اگر ہماری اس ریکویسٹ کو منظور کر لیں گے تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا کیا ہے وہ ریکویسٹ، کیا ہے وہ گزارش؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے جنگ کے دوران ہمارا جو مال لوٹا ہے ہمیں وہ واپس نہیں چاہیے، جو سامان لوٹا ہے وہ بھی ہمیں واپس نہیں چاہیے، جو برتن لوٹے وہ بھی ہمیں واپس نہیں چاہیے، جو بھی انہوں نے لوٹا، میری مال، میری دولت، میرے گھر مکان، ہمیں واپس نہیں چاہیے، مال غنیمت کے طور پر وہ سب آپ لے لیجئے، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے تورات کے نسخے بھی لوٹ لیے ہیں، ہمارے تورات کی کتابیں بھی لے لی ہیں، تورات بھی انہوں نے لوٹ لیا ہمارے سامان کے ساتھ ساتھ، ہم چاہتے ہیں جانے سے پہلے ہمیں ہماری توراتیں واپس کر دی جائیں، جو لوٹے ہوئے نسخے وہ ہمیں دے دیے جائیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اے صحابیوں، یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے ان کی کتابیں بھی لے لی ہیں، ان کتابوں کو بھی لوٹ لیا ہے؟ جاؤ سارا سامان اکٹھا کرو اور ان کی جتنی بھی کتابیں، تورات کے جتنے بھی نسخے ہیں، وہ سارے کے سارے نسخے حاصل کر کے اکٹھا کر کے ان کو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، یہ لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ان کی کتابوں سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں ان کے مذہب سے بھی دشمنی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی تھی اس کی سزا ان کو مل گئی، اپنے مذہب پر یہ کھل کر عمل کریں، اپنی کتابیں یہ کھل کر پڑھیں، اپنے گرجاؤں میں یہ کھل کر عبادت کریں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لہذا ان کی کتابیں، ان کے تورات ان کو دے دیے جائیں۔ آپ نے ان کی کتابیں واپس کر دی۔ آئے گودی میڈیا کے اینکروں، یہ محمد رسول اللہ کا عدل تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا۔ اس بھارت کے اندر غور کرو، وہ لوگ کیا عدل کریں گے جو ایک طبقے کو اور مسلمانوں کے دل کو جلانے کے لیے بھرے بازار میں قرآن کو جلا دیتے ہوں تاکہ مسلمانوں میں آگ لگے، بھڑکے اور دنگا ہو، ہماری کتاب قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر مارکیٹوں میں ڈالا جاتا ہے، ہماری کتاب قرآن کو جلانے کی کوشش کر کے اس کو راکھ بنا کر ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ غور کیجئے، جہاں ایسے ایسے معاملات آتے ہوں ان کو محمد رسول اللہ سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو تورات کے نسخے واپس کروا دیے۔ جب رات ہو گئی، کہنے لگے اللہ کی نبی رات ہو گئی ہے، میں صبح چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، رات سونے کے لیے ہمیں جگہ دلوا دیجئے، ہم صبح ہوتے ہی ہوتے آپ کا علاقہ، آپ کی بستی چھوڑ دیں گے۔ کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، ان یہودیوں کو مسجدوں میں لے جاؤ اور وہیں پر سلا دو، اس لیے کہ مسجدوں سے زیادہ سرکشت اور محفوظ جگہ ان کو سونے کے لیے نہیں ملے گی، لہذا ان یہودیوں کو مسجدوں میں سلایا گیا، اور صبح ہوتے ہی وہ یہودی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم کی انسانیت تھی، یہودیوں کو مسجدوں میں سلا رہے ہیں اور یہودیوں کے لوٹے ہوئے تورات کے نسخے بھی واپس کر رہے ہیں۔ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ آج ہمیں چڑھایا جاتا ہے، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے مذہبی بنیاد پر، کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے زیادہ بچے پیدا کرنے والا کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ فیک ہے، جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی بھی نہ گورنمنٹ سطح پر کوئی اس کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن یہ ساری باتیں کہہ کر ہمارے دل کو ہماری دل آزاری کی جاتی ہے اور ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جتنا عدل ہوگا اور جتنا انصاف ہوگا یہ ملک اتنا ہی میرے بھائیوں ترقی کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ
عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے. اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. اس مذہب کو تم دہشت گرد کہتے ہو، اس مذہب کو تم آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، جس کی تعلیم یہ ہو کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، مسلمان نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، جس نے کسی بھی ایک انسان کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا بغیر نفس او فساد، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا اور فساد بھی نہیں مچایا تھا، ایسے انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقتل الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے لوگوں کا اور ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ہمیں دکھاؤ جو یہ کہتا ہو ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل، کہاں ملے گا؟ یہ انسانیت تھی. جرجیس صاحب روزے سے ہیں اور جرجیس صاحب کے پڑوس میں ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، اور اس پڑوسی کو آپریشن ہونا ہے، 4 بج چکے ہیں، روزہ کھولنے میں ابھی 2 گھنٹہ باقی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جرجیس صاحب آپ کے باڈی میں جو بلڈ ہے وہی اس پڑوسی کو چاہیے، آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ ہے، اگر ایک بوتل بلڈ اگر ابھی اس کو نہیں ملا تو وہ مر جائے گا. اب جرجیس کا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جرجیس صاحب اسی وقت روزہ توڑ دیجئے، توڑیے، اپنے ہاتھ کو پیش کیجئے اور ڈاکٹر سے بوتل بلڈ نکلوائیے اور اس پڑوسی کی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اس کو دیجئے، اس کو جیون دان دیجئے، اس کو زندگی دیجئے، اس لیے کہ روزے کی قضا تو بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کی جان چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی. اگر بچا سکتے ہو تو یہ کام کرو. یہ انسانیت ہے، یہ ہمیں اسی مذہب نے بتایا ہے. اس لیے کودی میڈیا کے ہڈیوں پہ پلنے والے اینکروں سن لو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جرجیس کی نظر میں اسلام سب سے بڑا ہے، کیونکہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہمیں اسلام نے دیا ہے. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن اس کی جان بچاؤ. 1 ml 2 ml بلڈ نکالنا وہ الگ بات ہے، چلو بلڈ کی جانچ ہونا، ڈینگو کی جانچ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک بوتل نکلوانا ہے، 250-300 ml بلڈ دینا ہے اور اس کی جان بچانا ہے، تو اتنا زیادہ بلڈ نکالنے کے بعد تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اس روزے کو توڑ دو، اس کی قضا بعد میں کر لینا، لیکن اس یہودی کی، اس عیسائی کی، اس مسلمان کی یا اس ہندو کی جان کو بچانا اس وقت ضروری ہے. یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ایک یہودی بچہ میری خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا. بخاری شریف کا واقعہ، اللہ کے نبی اس 12 سال کے بچے کو دیکھنے کے لیے گھر پہ چلے گئے، اس یہودی بچے کے پاس بیٹھ گئے، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، آخری سانسیں، اور برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا رہا تھا اور سانس اس کی اٹکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو. بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یعنی میرے باپ کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے.
बाप को मालूम था कि बेटा बचपन से नबी की खिदमत में लगा है, और वो बार बार कह भी चुका था कि अब्बू मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, मैं भी इस्लाम लाना चाहता हूं। लेकिन बाप के डर से वो और डांट से वो इस्लाम नहीं लाता था। आज वो अपने बाप को फिर देख रहा है। बाप ने इशारे से कह दिया, बेटे तुम्हारा दिल जिस पर मुतमईन था वही करो। तुम इससे पहले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को माना करते थे, आज भी मान लो। बाप ने जब इजाजत दे दी तो उस बच्चे ने हंसते हुए कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस बच्चे की जबान से ये कलमा निकला और वो बच्चा इंतकाल कर गया। उस बच्चे की डेथ हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आए, लेकिन आसमान की तरफ नजर डालते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मरने से पहले इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मरने से पहले इस बच्चे का इंतकाल, इसका खात्मा तौहीद पर फरमाया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया। तो मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों की, मोहम्मद रसूलुल्लाह यहूदियों की भी तीमारदारी किया करते थे, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों की भी आयादत करने में आपको आर नहीं आया करती थी, आप शर्म महसूस नहीं करते थे। यही तो इंसानियत है। आप हिंदू भाइयों के और यहूदी और ईसाइयों की आयादत में भी जा सकते हैं, आप उनको देखने भी जा सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनको फल फ्रूट भी लेकर दे सकते हैं। बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपका दोस्त है और इंतकाल कर गया तो आप उसकी मैयत में उसके पीछे पीछे भी जा सकते हो। यहां तक कि अगर उसको जलाया जाता है तो आप शमशान घाट भी जा सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि आप उसमें शामिल हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से लकड़ी लेकर उस आग को, उस मैयत को, उसको जला नहीं सकते, इसलिए कि अथॉरिटी अल्लाह के रसूल ने आपको नहीं दी, इस्लाम आपको ये नहीं देता। आप वहां शामिल हो सकते हो, उनके गम में शरीक हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से उसको आग नहीं लगा सकते हो। मेरे भाइयों, इस्लाम ही हमें ये इंसानियत का सबक देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सुना आप लोगों ने मौलाना जगदीश की आवाज़ में यह बयान। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आप लोगों का शुक्रिया।